وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ آگے بہت ہی خوبصورت حصہ ہے سورت کا 157-158 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ اور یاد لکھ لیجئے اپنے لیے ریمائنڈر کہ پچھلی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا کس طرح وہ یہاں ذکر ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی، جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ ہے خصائص پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسپیشل چیزیں۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت پہ پہنچ کے ہمیشہ دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پہ لبیک کہا۔ آج آپ کو مجھے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی دعوت ملی ہے، آگے بھی ملے گی۔ سوال کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے تھے، کیا میں بھی ایسی ہوں؟ آپ حلال چیزوں کو طیب چیزوں کو حلال سمجھتے اور بری چیزوں کو حرام، کیا واقعی 8-9 پارے پڑھنے کے بعد میرے اندر بھی یہ تڑپ آ چکی کہ حرام نہیں جائے گا، ناجائز میری زندگی میں نہیں آئے گا، اپنی کمائی میں سے ایک حرام کا ایک کرون جو حرام سے یا اللہ کی نافرمانی سے آئے گا میں نہیں لاؤں گا؟ کیا میں نے یہ سوال کیا؟ اور پھر آگے اگلا سوال ہم خواتین سے ہے، یدعونہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد زندگی کو آسان کرنا تھا۔ عربوں نے اپنے اوپر بہت سارے طوق لادے ہوئے تھے، رسم و رواج کے بوجھ تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور اسی طرح کچھ اور۔ اللہ کے نبی نے ایسے خوبصورت طریقے سے اصطلاحات کی کہ وہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ختم ہوا۔ آج ہم خواتین نے، میں مردوں کا نام نہیں لیتی، سب مردوں کو اسے ایگزمپٹ کر دیجئے، کوئی ایک ایکسیپشنل کیس ہوگا تو اس اوکے۔ اوورآل ہم خواتین ہیں جنہوں نے زندگی کو بوجھل کیا ہوا ہے، رسم و رواج کے بوجھ، بھاری شاپنگ کے بوجھ، گھر کی اندر ڈیکوریشن، یعنی آج ہم نے اپنی زندگیاں آسان نہیں کی۔ تو لکھیے اے اللہ میری زندگی کو آسان کر دے۔ دیکھیے وہ دل جن میں تفقع نہیں ہوتی نا، جو لا یفقہون ہوتے ہیں، وہ خود اپنے اوپر بوجھ ڈالتے رہتے ہیں اور پھر اٹھایا نہیں جاتا تو اینڈ پہ دین چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی آسان کیجئے، کپڑے کم کریں، گھر چھوٹا لیں، کیا ہوگا؟ قبر تو اس سے بہت چھوٹی ہونی ہے۔ فالتو سامان نکالیے، فالتو ایکٹیویٹیز نکالیے، دیکھیے کتنا وقت ہے آپ کے پاس اللہ کے لیے اور اپنے لیے۔ آج ہمارا وقت اللہ کے لیے نہیں ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ باہر کی سوشلائزنگ، باہر کی دنیا میں تو ہم بہت جیتے ہیں اور اپنی کمی پیسوں سے پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیوں کو آسان کرنے والا بنائے اور منو مٹھائی کے ٹوکروں کی جگہ ہم 1 کلو مٹھائی پہ راضی ہونے والے بن جائیں۔ اور 90% خواتین مردوں کو مجبور کرتی ہیں، اور جب حلال سے پورا نہیں ہوگا تو یا تو قرضوں میں ڈوب کر شادیاں لیں گے اور کبھی کچھ اور کریں گے۔ تو یہ بوجھ ہم نے ہلکے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں جو ضروح و نصروح والی باتیں، اس پہ ہم سب نے گھرانوں نے مل کے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ مجھے نبی کے مشن کا راہی بنا دے، اور کل ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش بھی نصیب کرے، اور آپ سب اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہو۔